بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ نحل کی آیت 77۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں یہ مضمون جو اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ بتائی کہ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی بات شروع کرتی ہے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں اس سے ڈراتے رہتے ہیں، تو بتائیے تو صحیح وہ قیامت آئے گی کب؟ یعنی اس انداز سے پوچھتے، آپ سے سوال کرتے۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ کائنات کے پوشیدہ اسرار میں سے یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کا راز ہے، اور یہ اسی کو معلوم ہے، اور وہ جب چاہے گا یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے آنے کا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ بات البتہ سامنے رہنی چاہیے کہ قیامت کوئی رفتہ رفتہ نہیں آئے گی، یا قیامت کچھ مراحل کے اندر آئے۔ ابھی ایک مرحلہ آ گیا، پتہ چل گیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ اور تیسرا، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت اچانک آ جائے گی، اور اتنی اچانک آئے گی کہ اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا، اور انسان کو اس کے حوالے سے کسی تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسے کوئی سوچے بھائی جب قیامت آئے گی تو پہلے سے پھر ہم تھوڑا پہلے تیاری شروع کر دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی کون سے مرے جاتے ہیں، اب جب آثار ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، معاملات ٹھیک کر لیں گے اپنے۔ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی میں رہتا ہے، حالانکہ موت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کس وقت اور کہاں آ جائے۔ یعنی اس کے لیے کوئی طریقہ کار متعین نہیں ہے کہ لازماً انسان بیمار ہو کر ہی مرے گا، یا لازماً انسان بوڑھا ہو کر ہی مرے گا۔ یعنی اس کے لیے کوئی بات یہ کہ لازماً انسان حادثے سے مرے گا، یعنی یہ بھی چیز طے شدہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ بھی کہ ایک انسان بالکل صحت مند ہو اور گویا کہ یہ کوئی آثار محسوس نہ کر رہا ہو کہ موت آ جائے گی، اور موت آ سکتی ہے۔ تو قیامت کا معاملہ بھی اسی طرح لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کون سا قیامت کے اور یہ نشانی اور وہ فلاں چیز بتائی ہوئی ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل اسی طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ گویا وہ اس کو ہر وقت اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت اس کا اندیشہ وہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کب آئے گی، بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اور اتنا ذخیرہ عمل جمع کر لو اللہ کے پاس نیکیوں کا کہ کل تمہارے کام آ سکے۔ اور اللہ کے لیے کسی کام کا کسی بھی طرح سے کرنا ناممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پلک جھپکنے کے اندر جو ہے وہ لے آئے گا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں اس مقام پر اللہ رب العالمین نے انسان کو پھر اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا، اور یہ احساس دلایا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی ان کے قدر و قیمت تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بات جس میں بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے یعنی نومولود بچہ، نوزائیدہ بچہ جو ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا، کوئی علم اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ سارے ذرائع جو اسے ملتے ہیں پھر اللہ نے جو اس کے ساتھ رکھے ہیں، پھر ان سے کام لے کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ براہ راست خود اسے سکھا کر بھیجتا ہے، اپنے وقت کے ساتھ سکھاتا رہتا ہے، یعنی جیسے بچہ دودھ پینا سیکھتا ہے، سیکھ کر آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ کس طرح سے اپنی غذا جو ہے وہ لے سکے۔
اسی طرح اپنی تکلیف کے اظہار میں رونا، یعنی یہ بھی اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے جس سے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی اسے ضرورت ہے یا کوئی تکلیف اسے ہے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ نے براہ راست اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی انہی صلاحیتوں سے کام لے کر، یعنی سننے کی صلاحیت سے کام لے کر وہ رفتہ رفتہ چیزیں سیکھنے لگتا ہے، یعنی عمر جیسے جیسے اس کی بڑھتی ہے پھر اس کے اندر یہ صلاحیتیں اپنا کام دکھاتی ہیں اور وہ ان سے بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں جس انداز سے کہا تمہیں کان دی، پہلے کیا سمع کی بات کی، سماعت کی بات کی ہے، لکم السمع یعنی تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا بنا دیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ آلات، وہ ذرائع تمہیں دے دیے جس سے تم یہ کام کرتے ہو، سماعت کی جو قوت ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے اللہ نے سب سے پہلے اسی کو رکھا ہے کہ انسان کے علم کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑی سورس کیا ہے؟ سننا۔ سن کر جتنی چیزیں وہ سیکھتا ہے اور جتنا علم اسے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی ہم آنکھوں دیکھا علم ہمارا کم ہے اور کانوں سے سنا ہوا زیادہ ہے۔ بہت سی چیزیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ان کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح سے سماعت کے ذریعے تو کہا اس کے تمہیں اس ذریعے علم ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آدمی دیکھ کر، یہ بھی اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں سے جو ذرائع ہیں یہ سننے اور دیکھنے کے، ان سے پھر نتیجہ نکال کر، ان عقل سے کام لے کر انسان بہت سے نتائج اس سے نکالتا ہے اور بہت سے اصول وضع کرتا ہے، یعنی پھر اس سے مزید علم کا جو ہے وہ معاملہ اس کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان سے کام لے کر اپنے رب کو بھی پہچانے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو بھی جانے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے رہنمائی کا انتظام کیا ہے، ہر دور کے اندر اللہ نے رسول بھیجے اور انبیاء اور کتابیں نازل کی ہیں، تو وہاں سے یہ چیزیں موجود رہیں، ان کے ذریعے سے وہ راہ راست پا سکتا تھا۔ تو اب ہمارے پاس یہ کتاب اللہ کی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہی شکر گزار بننے کی بات ہے، یعنی انسان ان چیزوں سے جو سماعت اور بصارت اور گویا کہیے اللہ نے اور جو اسے صلاحیتیں دی ہیں ان سے وہ سارے کام کرے، لیکن اسی بات کو جو اس کی حقیقت ہے جو اس کو پہچاننا چاہیے اس سے یہ کام نہ لے، یعنی بصارت تو بصیرت نہ رہے، انسان سب کچھ سنے کانوں سے اپنے لیکن ہدایت کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہ ہو، عبرت کی نظر نہ بنے، نصیحت کو نہ سنے، تو پھر اس کا یہ چیزوں کا موجود ہونا گویا بالکل بیکار ایک جانور کی طرح کی کیفیت ہے کہ جس طرح وہ دیکھتا اور سنتا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا، اسی طرح انسان نے بھی اپنی یہ صورتحال بنائی ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ لعلکم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو شکر کی بات یہی ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنا، ان کا صحیح مصرف اور پھر جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ساری کائنات اللہ نے نشانیوں کے طور پر انسان کے سامنے رکھی ہے۔ یہ جو آیت کی بات ہے، آیت کا مطلب ہی ہوتا ہے نشانی، اور کائنات میں جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید کے فقرے ان کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ان سے بھی انسان ہدایت پاتا ہے اور اسے راہ راست ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے اللہ نے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنا آسمان کے اندر جو ہے فضا کے اندر وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز انہیں گرنے نہیں دیتی بلکہ انہیں بچائے رکھتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کی ساخت ہے یا اللہ کا دیا ہوا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی سیکھ چکے ہیں۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین، اثاثا ومتاعا الى حین۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔
وہی ذکر ہے نعمتوں کا کہ ان نعمتوں کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ انسان ان کو پہچانے اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کرے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، تو اس کو بھی یاد کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بیوت کی بات کی ہے، بیوت یعنی جس کے اندر جس میں انسان رہتا ہے، بیت کی جمع ہے، یہ گھروں کی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ گھر اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ گھر کیسا ہی کیوں نہ ہو، یعنی گھر عالیشان گھر بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے گھر بھی ہو سکتے ہیں کہ جو معمولی ہوں، یعنی جھگی کی طرح سے معمولی چرائیوں سے بنے ہوئے ایسے گھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان صحیح معنوں میں سکون کہاں پاتا ہے؟ اپنے گھر پہنچ کر پاتا ہے، اپنے گھر کے اندر، یعنی گھر کو اللہ رب العالمین نے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ لیکن بعض گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں سکون انسان کو نہ ملے، یعنی آج کے جو دور جس طرح چل رہا ہے، جو کیفیت ہے کہ اس میں بہت سے تکلفات تو یقیناً موجود ہیں، لیکن وہ ماحول نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کر سکے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ بیویوں کے معاملے میں، یعنی نکاح کا جو طریقہ ہے، اس نے بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے اسے سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی تمہاری ازواج کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ لیکن اگر یہی کام نہ ہو، یہ انسان کو سکون حاصل نہ ہو، تو گویا کہ اس کا مقصد ہی ایک طرح سے جو بڑا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو گھروں کے معاملے میں بھی اسی اعتبار سے اللہ نے بات بتائی کہ یہ تمہارے لیے بنایا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہاں وہ غلطی کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے گھر جو ہیں وہ پرسکون نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے پھر یہ ذکر کیا کہ ان جانوروں کا، جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کے اور بھی کام بنائے، یعنی کھانے پینے کی بات تو تھی، اب یہاں پر اللہ نے بتایا کہ کیسے ان کے چمڑے سے خیمہ بنانا، یہ جو کہا نا کہ ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی خیمے جو ہوتے ہیں انسان لے کر آسانی سے سفر کرتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے انہیں جہاز سے ٹھہرنا ہے انہیں لگاتا ہے وہ ٹینٹ لگا کر، اور پھر اس طرح سے گویا اس کے اندر آرام کرتا ہے۔ تو یہ سب کس کے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اس نے انہیں انسان کے لیے کارآمد بنایا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسے ہوتے کہ انسان کے کام ہی نہ آتے۔ اب اگر ویسے دیکھیں تو انسان کی اپنی کھال کا معاملہ کیا ہے، اور بعض جانور ایسے اور بھی ہیں کہ ان کی کھال کسی کام نہیں آتی ہے، لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں ان کی کھال انسان کے کام آتی ہے، ساری چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، چمڑا اس سے کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اسی طرح سے اون کا اور کپڑوں کا بننا، جس سے انسان جو ہے وہ کہیے کہ اپنے ضرورت کی چیزیں بناتا ہے، تو کہا کہ یہ سب کب تک ہیں؟ اس وقت تک ہیں جو مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں چیزیں کہ انسان اس کے اندر محو ہو کر رہ جائے اور انہی کی فکر میں لگا رہے، یہ کچھ مدت کے لیے ہیں، یعنی انسانی ضروریات کی تکمیل، متاع حیات دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان، ورنہ انسان تو ایک سفر میں ہے اور یہ اپنی منزل تک چلا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ تو یہ تو راستے کا سر و سامان ہے، متاع حیات دنیا، یعنی اس سے انسان راستے میں سفر کے دوران زاد راہ رکھتا ہے تاکہ سفر آسانی سے طے ہو جائے، تو یہی زاد راہ ہے۔ اور یہاں یہ زاد راہ ہی ان کے لیے، انسان کے لیے، اس میں بھی آزمائش کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اس نے یعنی اللہ نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں اور بھی ہیں جو تمہیں جنگ کے اندر تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یہی مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں سائے کی جو اہمیت ہے، اگر انسان دھوپ میں ہو اور سائے کی تلاش میں ہو تو اسے سائے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے جو انتظام کیا، یعنی بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے اور صحرا نشین ہو گئے، اور صحرا کے اندر انہیں یہ چلتے رہے، ان کا سارا سفر اس کے اندر تھا، اور وہاں کوئی انتظام نہیں تھا ایسا کہ جس سے یہ گویا سایہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ بات وہاں پر آتی ہے سامنے کہ اگر اللہ کی طرف سے سائے کا انتظام نہ کیا جاتا، یعنی بادلوں کے ذریعے سے وہاں سایہ کیا گیا تاکہ یہ اپنی آسانی زندگی بسر کر سکیں آسانی سے،
تو یہ بات کہی جاتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو یہ لوگ دھوپ سے ہی مر جاتے. تو یہ تو ان کے لیے اللہ نے ویسا انتظام کیا تھا، لیکن انسان کو ضرورت ہے، یعنی اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے، سائے کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم سایہ حاصل کرتے ہیں، یعنی سایہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مستقل، جیسے مکان کا ذکر ہوا وہ بھی ہیں، اور پھر چیزوں کے سائے بھی درختوں کے سائے ہیں، اور اسی طرح سے پہاڑوں کے سائے ہیں. تو کہا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ذرا سوچو تو صحیح کیا کیا نعمتیں ہیں. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی. پہاڑوں کی پناہ گاہوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان جب ان چیزوں کو برتتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی اہمیت کتنی ہے. اور پھر ایسی پوشاکیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. ویسے ہمارے پاس جو ہم جب دیکھتے ہیں، یعنی اس ماحول میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو ہم پوشاک کی ایک تو اس کی سطر اور سب کا معاملہ تو وہ اپنی جگہ پر ہے، جیسے یہاں کا کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. تو اس میں ہمارے ذہن میں تو آتا ہے سردی سے بچنا، یعنی پوشاک ہم پہنتے ہیں، ایسے کپڑے اضافی پہنتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے. یہاں گرمی اس طرح نہیں ہے، اس طرح کا کوئی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز ہو. البتہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے صحرا میں، وہاں پر عرب کے اس ماحول کے اندر وہاں ایسے حالات ہیں کہ جہاں انسان کو اس گرمی اور اس لو اور اس ریت سے بچنے کے لیے کپڑے مستقل اور مخصوص قسم کے کپڑے جو ہے اسے وہاں پہننے پڑتے ہیں، جس کے ذریعے سے ابھی جو وہاں یہ جو ایک رواج ہے رومال کا، وہ اسی بنیاد پر ہے جو اپنے سر پر رکھتے ہیں. اور اس طرح سے گویا کہیے کہ وہ اپنے چہرے کو، یعنی جب ریت کے طوفان میں چلے جاتے ہیں یا ایسے راستوں پر سفر کرتے ہیں تو اپنا منہ سب ڈھکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ انسان کی ضرورت ہے. تو اس ماحول میں جب جائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور ظاہر ہے اللہ نے تو ہر دور کے لیے، تو سردی کے لیے بھی جیسے پہلے اون کا اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو وہ بھی انسانوں کے لیے اور یہ بھی انسانوں کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذرا اس کی جو بات اللہ نے یہاں پر رکھی ہے ہمارے سامنے کہ ذرا جو بنائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنگوں کے اندر اپنا بچاؤ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی صنعت ہے اور اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے. اور پھر جو یہ بات کی کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یہ بات ایک خاص فکر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل جو ہے وہ تم پر کرتا ہے. یعنی جو جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے ہم کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس معاملے میں کتنی دیدہ ریزی کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں. غذا کے معاملے میں دیکھیں انسان تو کس طرح سے اللہ نے پورا انتظام کیا اس کے لیے، یعنی کس طریقے سے کہ انسان آسانی کے ساتھ اپنی مطلوب غذا جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اسے حاصل ہو جائے. اس کے لیے کتنا انتظام پیچھے سے دیکھیں، یعنی پانی کا حاصل ہونا، بخارات کا اٹھنا اور بارشوں کا برسنا، پھر زمین تک پہنچنا، پھر زمین کے اندر جذب ہونا، پھر اس طریقے سے گویا کہیے کہ بیج کا اس کے اندر جانا اور پھوٹنا اور نکلنا، اور پھر وہاں سے فصلوں کا اگنا، پھر ان کا وہاں سے نکل کر پھر انسان تک پہنچ. کتنے مراحل ہیں، انسان سوچے کتنے مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر یہ چیزیں انسان تک پہنچتی ہیں. اور یہ سارے مراحل اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے طے کرائے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کی کہ سب کام ہوتے ہیں. تو نعمتوں کی تکمیل کا معاملہ اس اعتبار سے کہ ہر چیز اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس اعتبار سے انسان سے استفادہ کر رہا ہے. تو کسی بھی پہلو سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ بڑی تفصیل اس کی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انسان تک پہنچ رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی، اس کی حکمت ہے یہ کہ کیسے وہ اپنی نعمتیں آسانی کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور کتنے گویا کہیے کہ اہتمام کرتا ہے، کتنے اس کے اندر جو ہے مراحل ہوتے ہیں، کتنے ادوار سے وہ چیزیں گزرتی ہیں تب انسان کے کام آتی ہیں. تو کیا کہا لعلکم تسلمون، یعنی یہ سب باتیں کس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم تسلمون ہے نا، فرما بردار بن جاؤ. مسلم اسی سلم یسلم مسلم، اسی سے یہ بات آ گئی تسلمون کہ تم جو ہے فرما بردار بنو، مسلم بنو. تو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس رب العالمین نے اتنا اہتمام کیا کس کے لیے، ہمارے لیے. کون سی غرض اٹکی ہوئی ہے اس کی ہم سے؟ بھی بات ہے بھائی یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. یعنی سوچے کوئی اللہ کی کیا غرض ہے، اللہ کی تو کوئی غرض ہی نہیں ہے. انسان جب کوئی کام کرتا ہے کسی کے لیے اس کی غرض ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کے لیے کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے جذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کی اپنی غرض بھی ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ انسان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. اللہ رب العالمین وہ تو کسی چیز نہ کوئی کسی سے پابند ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی چیز لازمی ہے، یعنی وہ تو اس کی جو شان بے نیازی ہے وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے
تو گویا انسان پر جو شفقت اور مہربانی کا معاملہ ہے اس اعتبار سے اس کے لیے گویا یہ تمام چیزیں پیدا کرتا ہے. ورنہ جانوروں کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں ایسی بات ہم پہلے کر چکے ہیں اس موضوع پر کہ جب غذا کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے کیسے انواع و اقسام کی غذا انسان کے لیے یعنی اس کے اندر لذت کام و دہن کا انتظام بھی کیا جائے, یعنی کتنے ورائٹیز کتنے چیزیں اور اس لذت کے اعتبار سے اور وہ کہیے خوش منظر بنا کر اور اس طریقے سے انسان کے لیے رکھی ہیں. ورنہ جانوروں کو دیکھیں ایک ہی چیز کھاتے ہیں زندگی بھر اور وہی ان کے لیے سب کچھ ہے, وہی کام بھی کرتے ہیں جتنا کام ان کے حوالے کیا گیا ہے. لیکن انسان کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, گھر بنائے تو کیسے کیسے انسان اب گھر بناتا ہے, کیا کیا اس کے اندر سہولتیں اپنے لیے فراہم کرتا ہے, کس طرح سے سردی گرمی کے معاملات جو طے کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ انسان کے لیے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے. تو انسان سوچے کہ یہ اتنا سب کچھ جو کیا ہے کس مقصد کے لیے کیا ہے, کیا میرا بھی کوئی کام ہے, یعنی یہ سارے کام تو اللہ نے میرے لیے کیے, اب میرا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے, یعنی مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے. تو میرا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا اور پھر اس کی فرما برداری کرنا, اپنے رب کو پہچاننا اور اس رب کی فرما برداری کرنا. تو اس لیے کیا کہا, لعلکم تسلمون, تاکہ تم مسلم بنو, تاکہ تم فرما بردار بنو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں, یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اللہ کے احسان کو پہچاننا, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہیں. یہ بات غور طلب ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, یعنی یہ معلوم ہے پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو ثم ینکر, پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب اگر ہم اس ماحول میں چلے جائیں اور مشرکین کے عقیدے کو دیکھیں, ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو جواب مل جاتا ہے. یعنی وہ مشرکین اس بات کے انکاری نہیں تھے کہ یہ سب کام اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے, یعنی تسلیم کرتے تھے کہ سب اللہ نے کیا ہے, سارے کام اللہ ہی کے, یہ سب چیزیں ان کا ذکر آ رہا ہے یہ سب اللہ ہی کے کیے ہوئے کام ہیں. لیکن اس معاملے میں کیا کرتے تھے, یہ بات بھی پیچھے سارا مضمون اسی پر گزرا ہے, یہ باتیں بھی آئی ہیں سامنے کہ وہ اپنے بزرگوں کو, اپنے دیوتاؤں کو, اپنے وہ کہیے جو انہوں نے ایسے تراش رکھے تھے ایسی شخصیات کو, انہیں ذریعہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے اور ان کی بنیاد پر اور ان کے دلانے سے یہ چیزیں ملی ہیں. دی تو اللہ نے, لیکن ان کے دلانے سے ملی ہیں, ان کے کہنے سے ملی ہیں, ان کے ذریعے سے ملی ہیں. اور گویا اگر یہ مہربان نہ ہوتے تو شاید اللہ میں دیتا ہی نہیں. یعنی اگر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, جب ہمیں یقین ہے بھائی اس کے پاس جاؤ تمہارا کام بنے گا تو ظاہر براہ راست انسان جائے گا. لیکن جب پتہ نہیں بھائی پہلے کوئی تلاش کرو ایسا آدمی جس کی بات مانے, اس کی بات یہ مانے, تو یہ انسان دنیا میں جو کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان کا معاملہ اسی طرح کا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ان بتوں کے فعل سے, ان دیوتاؤں کے یہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے اور جو مزید ان کے ذریعے سے اور جتنے بھی اس طرح کے انہوں نے زندہ یا مردہ لوگ تلاش کر رکھے تھے تو ان کے ذریعے, تو گویا کہیے کہ ان کے اصل احسان مند ہو رہے ہیں بھائی, ان کے ذریعے سے کام ہوا ہے, اس کے ذریعے سے ہوا ہے, ظاہر ہے وہ زیادہ ان کے لیے مکرم ہو گیا. تو یہ اللہ رب العالمین کے احسان کا انکار ہے, یہ اللہ کے احسان کا انکار ہے کہ یہ اللہ نے خود احسان نہیں کیا, ان کے کہنے سے کیا ہے یا ان کے ذریعے کے ان کی بنیاد پر کیا ہے یا ان کے صدقے میں کیا ہے یا ان کے طفیل میں کیا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں, تو گویا یہ اللہ کے احسان کا انکار ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو, تسلیم کرتے ہیں, پھر اپنے طرز عمل سے گویا اس کا انکار کر دیتے ہیں, یہ کہنے کے باوجود کہ اللہ کی طرف سے, مگر پھر یہ کہ بھائی یہ تو ان کے ذریعے سے, ان کی وجہ سے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنی فیاضی ہے اور اس کی جو مہربانی ہے اور اس کا جو اختیار ہے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے, پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ ہی کیا جائے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن کی بات کر رہے ہیں کہ حشر کے دن ایک گواہ ہر امت میں سے اللہ کھڑا کریں گے اور وہ کیا کام کرے گا, یعنی چاہے وہ اس امت کا نبی ہو
یا گویا کہیے کہ اس کا کوئی امتی جو اپنے دور کے اندر کام کرتا رہا ہے کہ اس نے اس دور کے لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دی ہو، اللہ کی طرف بلایا ہو، اللہ کے دین کی طرف بلایا ہو اور بات پوری مکمل ان تک منتقل کر دی ہو، تو اس بات کی شہادت دے گا کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی، یعنی یہ بات انہیں معلوم تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لا علمی کے اندر پکڑے جا رہے ہیں، پورے علم کے ساتھ انہوں نے جو ہے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا۔ تو یہ بات بتائی کہ سوچو، تو اور پھر یہ بات بھی ساتھ ساتھ یہ مضمون اور آگے بھی آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ بھی سوچو کہ اس موقع پر کیا ہوگا، موقع ختم، اب نہ کوئی حجتیں پیش کرنے، کوئی معذرتیں، کوئی سنا جائے، کوئی دلائل دیجئے، کوئی بتائیے، کچھ نہیں، اور نہ ہی ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے کہ اب کر لو، اب توبہ کر لیں آپ تو ٹھیک ہے چلے بخش دیے جائیں گے۔ یہ سارا معاملہ دنیا میں ہے، آخرت کے دن یہ کام نہیں ہے۔ جیسے انسان کی موت کا معاملہ شروع ہوتا ہے ویسے یہ مرحلے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی موت کے ساتھ ہی، موت کے واقع ہو جانے کے بعد نہیں، بلکہ جیسی موت سامنے آ جاتی ہے اور انسان وہ کہیے کہ اب ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو اس کے سامنے نہیں ہوتی، عام حالات کے اندر یعنی غیب کا پردہ ہٹتا ہے، تو بس ویسی یہ توبہ و استغفار کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ہے تو اس دن ان سے نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ جو ہے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں تو اب آپ کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا کہ اس دن کے بارے میں سوچو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، تخفیف یعنی کمی کی جائے گی، اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ یعنی یہ صورتحال اس دن ہوگی انسانوں کے لیے، یعنی کون انسان جو ظالم ہے، جو نے شرک کیا ہے اور یا ظلم کیا ہے، اس راستے پر چل کر اپنے لیے جہنم کا بندوبست کیا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ کون سے معبودوں کے بارے میں، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہیں معبود بنا رکھا تھا انہوں نے دنیا میں، اور اب کہیں گے اللہ ہم نے انہیں بنایا ہوا تھا، یہ ہے شریک جنہیں تیرا شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور وہ انکار کر دیں گے وہاں پر اور کہہ دیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو۔ یعنی کس معاملے میں جھوٹے ہو؟ تو یہ بات اس اعتبار سے کہ یہ نہیں، اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ تم نے بنا نہیں رکھا تھا، اس بات کا انکار کر دیں گے کہ یہ اس واقعے کے وہ انہیں اس کا علم نہیں ہے، پہلی بات ان کے، کہ یا یہ کہ انہوں نے انہیں یہ بات کہہ رکھی تھی، اس بات کی تعلیم جو ہے ان لوگوں نے دی تھی کہ تم ہمیں الہ بنا لینا۔ کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں انہیں، یعنی یہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا، یہ جو ہمیں بنا لیا الہ، تو انہوں نے جو جھوٹ گھڑا اللہ کے اوپر، یہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، جھوٹے ہیں یہ کہ انہوں نے جھوٹی بات جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم کر لی، اپنے لیے بنا لی، ورنہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری بندگی کرنے لگو یا ہمیں پوجنے لگو یا وہ کام کرو جو کہ اللہ کے رب العالمین کا حق ہے وہ ہمارے لیے تم کام کرنے لگو۔ تو کہا کہ یہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ چیزیں جو طے کر لی تھیں کہ ہم ان کے کام بنائیں گے، ہم ان کے فریاد رس ہوں گے، ہم ان کو اللہ کے پاس نجات دلائیں گے، یہ جھوٹ انہوں نے خود گھڑے تھے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ تو اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے کہ جنہیں ان کے چلے جانے کے بعد دنیا سے لوگوں نے اس طرح سے تصور کر لیا کہ یہ ان کے کام بنائیں گے اور یہ ان کے سفارشی بن جائیں گے، اور یہ اس طریقے سے گویا کہیے کہ ان کے آگے مراسم عبودیت بجا لاتے ہیں، ان کی خوشنودی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو کل اللہ کے سامنے جب یہ بات کہیں گے تو بتا دیں کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا، یہ ہماری تعلیمات تو یہ نہیں تھی، اور یہ دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جائے گی کہ ایسے لوگوں کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ لوگوں کو توحید کی طرف ہی بلاتے رہے، بعد میں لوگوں نے جو کچھ بھی کر لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا کہا، ہمیشہ ہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا رب بھی اور میرا رب بھی، لیکن بعد میں لوگوں نے انہیں الہ بنا لیا، تین میں کا ایک بنا دیا، یعنی اس طرح سے الوہیت میں شریک کر دیا۔ تو یہ لوگوں کا اپنا عمل ہے، تو اس طرح سے یہ انکار کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔
ان دو آیتوں میں فرمایا اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری جھوٹ افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یعنی ایک تو جرم ہے خود کفر کرنے کا, غلط راستے پر جانے کا, اور دوسرا جرم کیا ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ جانا چاہتے ہیں انہیں بھی جانے سے نہ جانے دیا, روکا جائے, رکاوٹ ڈالی جائے اور اللہ کے راستے میں سد راہ یعنی رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں. اب یہ ظلم و ستم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, یہ لوگوں کو غلط بیانی اور جھوٹے استدلال اور اس طریقے سے اس طرف راغب کرنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے بھی انسان حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا عمل کرے گا تو وہ اس سبیل اللہ کی تعریف میں آ جائے گا کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا شمار ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عذاب در عذاب ہے. ایک عذاب تو خود کفر کرنے کا ہے اور دوسرا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ انسان کے عمل سے یعنی کچھ شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے گویا کہیں اس کو دیکھ کر غلط راستے پر چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے بھی انسان دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں ہمارے سامنے آئے گا, آگے پیچھے بھی گزرا ہے کہ اس میں کہیں گے دوہرا عذاب دے ان کی وجہ سے, تو کہیں گے سب کے لیے دوہرا عذاب ہے. کوئی تمہارے لیے سب ذریعہ بنا اور کسی کے لیے تم ذریعہ بن گئے, کوئی تمہارے لیے مثال بنا کسی کے لیے تم مثال بن گئے, تو سب جو ہے اس طرح سے اس عذاب میں شریک ہوں گے زیادہ. اور یہ ساتھ ساتھ کیا بتایا, اس فساد کے بدلے فوق العذاب بما كانوا يفسدون, اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. تو یہ جو شرک کا معاملہ ہے یہ فساد ہی پر منتج ہوتا ہے, یعنی جو اس راستے پر جاتا ہے وہ بہرحال فساد ہی کی طرف چلا جاتا ہے, اس کی تمام کارگزاری اسی راستے میں ہوتی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. انہیں اس دن سے خبردار کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا, اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت و بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اس آیت میں جو بات یہاں پر بیان ہوئی, پیچھے بھی ابھی بات ہوئی تھی کہ اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دے گا جو بتائے گا. اب یہاں اسی بات کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے. اسی طرح کی بات ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے. دوسرے پارے کے آغاز میں جو بات آئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دنیا میں کام کرنے کے حوالے سے تو اسی کی گواہی آخرت میں دیں گے جا کر کہ دنیا میں جیسے کہا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے. یعنی دین پورا پیش کیا, گواہی دین کی تمہارے سامنے رکھی اور تم سے گواہی لی اس بات پر کہ دین تم تک پورا منتقل کیا ہے. تو یہ بات جو وہاں پر ہماری دنیا کے اندر کی گئی تو اسی کے بارے میں آخرت کے اندر سوال ہوگا, بات ہوگی کہ یہ جو کام تم نے جب کام کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے یہ بات آئے گی سامنے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے ہم اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کیا معاملات رہے. تو یہ بات کہ لوگوں تک پورا دین پہنچا دیا گیا تھا, ہر بات کی شہادت دے دی گئی تھی. اس کے بعد یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں, یعنی اپنی گمراہی کے خود ذمہ دار ہیں. یہ بات ہے جس کے اندر سامنے آ رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ پہلو بھی ہے جس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شہادت کس کے ذمہ آئے گی, جس کے پاس اللہ کا دین ہے, جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے. یہ شہادت اس کے ذمہ میں آئے گی کہ وہ یہ شہادت دے, یعنی پیش کرے گا کہ ہاں میں نے جو کتاب میرے پاس تھی وہ میں نے لوگوں تک پہنچائی ہے, جو علم حق کا میرے پاس تھا میں نے اسے لوگوں تک منتقل کیا ہے, اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی میں نے لوگوں کے سامنے حق کی شہادت دی ہے. تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جس کا جواب کل دینا پڑے گا. تو یہ بات ہے. تو اس اعتبار سے بھی فکر مندی کا معاملہ ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ بہرحال ہم تک تو دین پورا کا پورا مکمل پہنچ چکا ہے.
ایسی دوسرے لوگوں کا معاملہ ہو، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس بات نہیں پہنچی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب موجود اور اللہ کے رسول کی سنت موجود، تو اسی لیے کیا کہا کہ اسی حوالے سے ہم نے اس کتاب کو نازل کر دیا ہے۔ یعنی کتاب جو اس کی خصوصیت کیا بتائی، جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں اور اس کتاب کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی وضاحت جو احادیث کے ذریعے ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے صاف صاف وضاحت کرنے والی کتاب بھیج دی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہاں جو یہ طبیانا لکل شیء کا بات آئی کہ ہر چیز کے کو بیان کرنے والی، تو ہر چیز کو بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر ایسی چیز کی وضاحت اللہ نے اس میں کی ہے جس پر ہدایت اور ضلالت یا فلاح و خسران کا مدار ہے، یعنی جو انسان کے ہدایت کے لیے چاہیے اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اصول و ضابطے وہ قاعدے جو ہیں وہ اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں انسان کی، یعنی فلاح جس پر جن کے نتیجے میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے یا خسارہ اس کا جس طرح ہو سکتا ہے۔ جو کہیے کہ شرک اور توحید کا بیان یعنی پوری طرح سے بتا دیا گیا ہے۔ انسان کے لیے اوامر اور نواہی کا معاملہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب اللہ نے بتا دیا اسے۔ زندگی کن اصولوں پر چل کر کامیابی سے ہمکنار ہوگی، یہ سب اللہ نے بتا دیا، یعنی اصولی طور پر وہ چیزیں بتا دی ہیں، اور باقی چیزیں جو انسان ویسے برتتا ہے ان کے لیے اصول بتا دیے ہیں، اور باقی چیزیں وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر بات کو جو انسان اس کے اندر تلاش کرے گا، بلکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ساتھ اور دنیا میں زندگی بسر کرنے سے ہوتا ہے، یعنی عقائد بھی اور اعمال بھی، دونوں چیزیں، عقائد تو عقیدے کے اعتبار سے اور اعمال جو ہے دنیا میں اسے کرنے، وہ سب کے سب اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے واضح کر دی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور کل اللہ کے حضور جو ہے جب حاضر ہوں تو یہ شہادت کے لیے جب بلایا جائے تو یہ شہادت بھی پیش کر سکیں کہ اپنے دور کے لوگوں تک ہم نے اللہ کا دین منتقل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔